سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق تیونس افریقہ کا مضبوط ترین اسلامی ملک ہے۔ یہ 1956 میں فرانس سے آزاد ہوا۔ یہاں عربی کے ساتھ ساتھ فرینچ زبان بھی بولی جاتی ہے۔ زین العابدین 1987 میں اس کے صدر بنے۔ یہ ایک روشن خیال اور اعتدال پسند شخص تھے۔ یہ ترقی کے لیے یورپ اور امریکہ کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو مغرب کے لبادے میں لپیٹ دیا۔ فرانس دنیا کا دوسرے نمبر کا سیاحتی ملک ہے۔ صرف پیرس شہر میں ہر سال 10 کروڑ سیاح آتے ہیں۔ یورپ کے سیاحتی فارمولے کے مطابق سیاحت کے لیے شراب، کباب اور شباب تینوں ضروری ہوتے ہیں۔ یورپی ماہرین کا خیال ہے اگر کسی جگہ کعبہ خانہ نہ ہو، ڈسکو کلب نہ ہو، اچھے ریستوران نہ ہو اور پب نہ ہو، وہاں سیاحتی انڈسٹری نہیں پنپ سکتی۔ پیرس کیونکہ دنیا کا بڑا سیاحتی مرکز ہے، چنانچہ اسے ہر سال شباب کی نئی کھیپ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کھیپ کی فراہمی کی ذمہ داری 3 اسلامی ملکوں نے اٹھا رکھی تھی۔ یہ ممالک مراکش، تیونس اور الجزائر تھے۔ یہ تینوں ممالک فرانس کی کالونی رہے۔ ان میں فرینچ زبان بھی بولی جاتی ہے۔ یہ ممالک انسانی حسن میں بھی لاجواب ہیں۔ ان ممالک سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نوجوان لڑکیاں فرانس آتی، بعد ازاں یہاں سے یورپ میں پھیل جاتی۔ یہ لڑکیاں ان تینوں ممالک کے لیے زر مبادلہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ یورپ سے یورو اور پاؤنڈ کما کر اپنے ممالک بھیجتی، جن کی وجہ سے ان ممالک میں خوشحالی آئی۔ یہ سلسلہ 1 دہائی تک یک طرفہ طور پر چلتا رہا، لیکن بعد ازاں یورپ کے کھلاڑیوں نے مراکش، تیونس اور الجزائر کا رخ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ممالک یورپی سیاحوں کے لیے مراکز بن گئے۔ یہ تینوں ممالک یورپ کے انتہائی قریب بھی ہیں، سستے بھی اور گرم بھی ہیں۔ یہ ممالک یورپ کی طرح کھلے ڈولے بھی ہیں، لہٰذا یورپی سیاحوں کی مہربانی سے یہ بڑی تیزی سے سیاحتی مراکز بن گئے۔ تیونس کے صدر زین العابدین نے اس رجحان کی آبیاری کی۔ اس نے ملک کو کعبہ خانے بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس رجحان کے نتیجے میں ملک نظریاتی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے نمبر پر ایک ایسا طبقہ سامنے آیا جس کے نام اسلامی تھے، لیکن یہ طرز عمل، لائف سٹائل اور خیالات میں یورپی تھا۔ دوسرا طبقہ اسلامی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ اپنی اسلامی روایات پر کسی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلا طبقہ روشن خیالی اور حکومتی سرپرستی کی وجہ سے خوشحال بھی تھا اور طاقتور بھی، جبکہ دوسرا طبقہ سرکاری نفرت اور یورپ کے شکوک و شبہات کی وجہ سے بدحالی اور مایوسی کا شکار تھا۔ یہ تقسیم آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 2010 تک تیونس واضح طور پر 2 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ لوگ جو بد اخلاقی کی وجہ سے ملک کے تمام وسائل پر قابض تھے، دوسرے وہ لوگ جو مذہبی روایات کے باعث روٹی کو ترس رہے تھے۔ زین العابدین کی عوام پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے 21ویں صدی کی تمام آزادیاں ضبط کر رکھی تھی۔ میڈیا حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ پورے ملک میں جاسوسی کا جال بچھا تھا۔ حکومت کے جاسوس باغیوں کو تلاش کر کے غائب کر دیتے۔ ملک میں احتجاج اور مظاہروں پر پابندی تھی۔ پولیس اور فوج کو قیام امن کے نام پر وسیع اختیارات حاصل تھے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار تیونس آ رہے تھے، اس آئیڈیل ماحول کا فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن پھر 17 دسمبر 2010 کا دن آ گیا۔ دارالحکومت کے ایک پڑھے لکھے نوجوان محمد بن عزیزی نے اپنی ریڑھی اٹھانے پر خود کو آگ لگا لی۔ اس جلتے ہوئے نوجوان کی تصویریں انٹرنیٹ پر ریلیز ہوئی۔ یہ تصویریں لاوا بن کر پھٹ پڑی۔ تیونس میں آگ لگ گئی، یہاں تک کہ صدر زین العابدین اپنی ملکہ کے ساتھ ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ صدر زین العابدین نے سب سے پہلے ان اتحادیوں سے پناہ کی درخواست کی جن کے کعبہ خانوں کو یہ ہر سال لاکھوں نوجوان خواتین فراہم کرتے تھے، لیکن فرانس سمیت یورپ کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لہٰذا مجبوراً انہیں سعودی عرب کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور سعودی عرب نے ان پر رحم کھا کر انہیں پناہ دی۔ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان اور تیونس میں فرق واضح ہے۔ دسمبر 2022 میں عمران خان زمان پارک میں تھے۔ بغیر کارکنوں، پولیس اور رینجرز کا پہرا تھا۔ خان صاحب نے پنجاب اور KPK میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، بس تاریخ باقی تھی۔ چودھری پرویز الہی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے،
یہ 15 سال بعد بڑی مشکل سے اقتدار میں آئے تھے، یہ اسے انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ جانتے تھے ہم حکومت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جس دن اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس دن ہمارے گھر کے سامنے کھڑی پولیس ہی ہمیں گرفتار کر لے گی، ہم پھر اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہٰذا یہ خود بھی خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مختلف لوگوں کو بھی زمان پارک بھجوا رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک ہی فیصلہ تھا، ہم نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ عمران خان کا خیال تھا پنجاب اور KPK میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جائے گی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کا حکم دیں گے، یوں پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ افراتفری کے اس دور میں PTI کے ایک اہم سینئر رکن عمران خان کو سمجھانے کے لیے زمان پارک گئے۔ خان صاحب نے جواب میں طویل تقریر کر دی، لیکن وہ صاحب انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا یہ سیدھی سادی خودکشی ہے، پوری پارٹی جیلوں اور سڑکوں پر رول جائے گی، مگر خان صاحب جب اپنی آئی پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ سے بھی کود کر رہتے ہیں۔ لہٰذا مکالمہ طویل ہو گیا۔ خان صاحب نے آخر میں کہا، میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بنی گالا نہیں جا سکتا۔ پرویز الہی اور محمود خان موجے کر رہے ہیں، یہ فوج کو اپنی وفاداری کا حلف دے رہے ہیں، میں اپنی کاسٹ پر انہیں مزے نہیں کرنے دوں گا۔ اس دلیل کے بعد ڈائیلاگ ختم ہو گیا۔ یہ مکالمہ صرف مکالمہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر عمران خان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ خان صاحب اپنی کاسٹ پر کسی شخص کو موجے نہیں کرنے دیتے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ شخص قدرت سے کوئی اسپیشل مقدر لکھوا کر آیا ہے۔ 50 سال سے لائم لائٹ میں ہے، اس آدھی صدی میں اس نے کیا کیا نہیں کیا، اس کا کس کس کے ساتھ سکینڈل نہیں آیا، مگر آج تک کوئی بھی اس کا بال تک بیگا نہیں کر سکا۔ کرکٹ کے بعد شوکت خانم، کینسر ہسپتال کے بعد نمل یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پھر وزارت عظمیٰ اور آخر میں ساری ریاست ایک سائیڈ پر اور خان بلہ پکڑ کر دوسری سائیڈ پر۔ اس شخص کا 3.5 سال کی انتہائی بری پرفارمنس بھی کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ عمران خان کا آنی مقدر ہے، جس پر کوئی تیر کوئی گولی اثر نہیں کرتی۔ میں بہرحال اسے خان کی خوش قسمتی نہیں بلکہ پوری قوم کی بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ عمران خان اپنی قیمت پر کسی شخص کو موجے نہیں مارنے دیتا۔ یہ قومی اسمبلی سے نکلا تو اس نے اپنے MNAs کو قومی اسمبلی نہیں جانے دیا، اس نے اپنے بعد محمود خان اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا، اپنی جیل کے بعد کسی دوست کسی پارٹی لیڈر کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیا۔ یہ سب در بدر ہوئے یا جیلوں میں فرشوں پر سو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے خان صاحب چاہیں گے کہ یہ جیل میں رہیں، میڈیا میں ان کی تصویر اور نام پر پابندی ہو، یہ زمین پر سوتے رہیں، گور خان ان کی پارٹی کی قیادت کے مزے لوٹتے رہیں، لوگ ٹکٹ اور عہدوں کے لالچ میں ان کے ارد گرد پھرتے رہیں۔ دوسرا، جب الیکشن ہو تو پارٹی کے تمام سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، یاسمین راشد، اسد قیصر، مراد سعید الیکشن نہ لڑ سکے اور PTI کی طرف سے نوجوان وکیل اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب کا مزید بیڑا غرق کر رہے ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب اپنی کاسٹ پر کسی دوسرے کو سیٹ پر دیکھ نہیں سکیں گے۔